السلام علیکم ویورز آج کی جو ویڈیو ہے وہ کافی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ اکثر جو پاکستانی گرینیز یا پاکستانی نانیاں اور دادیاں یو کے میں آتی ہیں تو ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، جو ہی سمر سٹارٹ ہوتا ہے اور پاکستان میں جو ہے گرمی بڑھنے لگتی ہے تو اکثر جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ یو کے کا رخ کرتے ہیں، اور پھر کیا آپ دیکھتے ہو کہ ہر سائز میں، ہر کلر میں آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ گرینیز آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسے سپر مارکیٹس میں، جیسے پارکنگ میں، اچھا جی اس کے علاوہ کہیں واک کرتے ہوئے اور اسکول کے باہر۔ تو ماشاء اللہ بھائی بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے، اور کبھی کبھی ان سے بات کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ تو ایک جو کامن جو کمپلینٹ جو گرینیز کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو یہاں کے جو بچے ہیں جو برٹش ہیں وہ بھئی ہم سے زیادہ بات نہیں کرتے، یا وہ کچھ اپنے ہی فون میں گم رہتے ہیں۔ تو بھئی ہم کیا کریں کہ بھئی یہ جو بچے ہیں بھئی زیادہ جو ہے نا ہم سے باتیں کیا کریں اور گھل مل جائیں، یا جیسے پاکستان کے آپ کے جو نواسے نواسیاں یا پوتے پوتیاں ہوتے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں، تو یہاں کے بچے کچھ وہ اکھڑے اکھڑے کیوں نظر آتے ہیں؟ اچھا، پوائنٹ جو ہے بہت ہی ویلڈ ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھئی آپ کیا کر سکتی ہیں کہ آپ جو ہے ذرا ایک مقبول قسم کی گرینی جو ہے بن جائیں، یا بچوں میں جو ہے وہ آپ اڈوریبل گرینی کے طور پہ جو ہے نا پہچانی جائیں۔ تو اس میں دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلے تو ظاہر ہے کہ آپ ایک کلچر کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ بچوں کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ تو اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اکثر جو ہے نا وہ بالکل گوروں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ بظاہر تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پاکستانی لگ رہے ہیں، براؤن کڈز لگ رہے ہیں، لیکن اندر سے جو ہے نا وہ بالکل وہ سوچتے بھی گوروں کی طرح ہیں، اور وہ بالکل جو ان کی ایکسپیکٹیشنز آپ کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بالکل وہی ہوتی ہیں جو کہ گورے بچوں کی اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ان کو جو ہے نا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ ورنہ پھر کافی پرابلمز آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب گرینیز آتی ہیں تو یہاں پہ جو بچے ہیں وہ اکثر ان کو اردو نہیں آتی انفارچونیٹلی۔ اچھا، کچھ جو ہیں جیسے میرے بچے ہیں وہ اردو انڈرسٹینڈ تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کو جواب جو ہوتا ہے وہ انگلش میں دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ بچے ہیں جو اکثر پھر جو پاکستان ظاہر جاتے رہتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹی پھوٹی سی اردو بول پاتے ہیں، تو انہیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ بھئی پہلا جو بیریئر ہے، یہ جو پہلا جو مسئلہ آتا ہے وہ لینگویج کا آتا ہے۔ تو اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ان کو نا سمجھا پائیں آہستہ آہستہ۔ ویسے تو ظاہر ہے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی آپ لوگ بھئی اردو میں جواب دو، ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے تو، لیکن یہ ہے کہ آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے آپ نے اردو میں جواب دینا ہے، انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے نہ دیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو ادھر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا بڑی وہ خاص طور پہ جو ٹین ایجرز ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی تھوڑی پرائیویسی جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ پسند نہیں کرتے کہ آپ ان کے فون میں گھسیں، یا وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ ان کو جو ہے نا ہر وقت چیک کرتے رہیں، یا بھئی تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، اٹھ کیسے رہے ہو، بیٹھ کیسے رہے ہو، یہ تمہارے بال کس طرح کے تم نے بنا لیے ہیں، یہ تمہارے شوز کیوں گندے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں یعنی پاکستانی، یہ ایک عام بات ہوتی ہے نا وہاں پہ، یعنی وہ وہاں پہ تو کوئی پرائیویسی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا نا، وہ کسی بھی لیول پہ آپ ہوں، چاہے آپ شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بچے ہوں، وہاں پہ کسی پرائیویسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ وہ ہر بندہ دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ آپ ایسے زیادہ نہیں کر سکتے۔ چلیں چھوٹے بچوں کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں، وہ آپ کی سن بھی لیتے ہیں، لیکن بچے یہاں پہ جو ہی بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بدتمیزی ہے، بھئی مطلب بھی ہر وقت ہی چیک کرتے رہتے ہیں، یا تھوڑے وہ انوائڈ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں تھوڑی سپیس دینی پڑتی ہے، یعنی کہ تھوڑا سا فاصلہ، یعنی کہ تھوڑا سا سپیس دیں، یا پھر ان کے ساتھ آپ کی فرینڈشپ اتنی اچھی ہو کہ بھئی پھر جو ہے نا وہ بچے مائنڈ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے ایک فرینڈ کی بات کو لوگ مائنڈ نہیں کرتے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی پھر ویسے اگر مطلب اب فرینڈشپ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان ہو وہ پھر اس کو برا لگتا ہے کہ آپ اسے کیوں آپ نے چیک کیا، یا اتنا زیادہ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں ٹین ایجرز جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ اپنی جو ایک ان کی ایک پرسنالٹی ہے وہ اس کو جیسے ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں۔
تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ چیزیں آپ کو کرتے بعض اوقات نظر آتے ہیں، کہ جیسے کوئی بالوں کا ہیئر اسٹائل چینج کیا ہوا ہے، اچھا جی کوئی بچے پھر اور طرح کے کپڑے تھوڑا سا پہننا چاہتے ہیں. تو وہ بیسیکلی یہ ایکسپلوریشن ہوتی ہے اپنی شناخت کو جاننے کی. تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتی، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ مائنڈ کرتے ہیں، جو سچی جو بات ہے. ہم لوگ تھوڑے سے کنزرویٹو ہیں، ہم لوگ لڑکیوں کے بارے میں بھی بہت ٹچی ہوتے ہیں کہ بھی یہ کیسے ڈریس اپ ہو رہی ہیں، یہ کیسے یہ جو ہے یہ مطلب یہ الٹے سیدھے سے کپڑے پہن رہی ہیں. تو ہم لوگ بہت ٹچی ہو جاتے ہیں اس باتوں پہ، تو اکثر قتل بھی ہو جاتے ہیں. یہاں پہ یو کے میں دیکھیں بہت سی سٹوریز آپ کو ملیں گی کہ قتل ہو گئی ایک دو لڑکیاں، اور بھی جدھر بھی آپ جاؤ گے تو وہ بعض اوقات جسٹ ڈریسنگ پہ یا ایک گوروں والا لائف سٹائل لینے پہ لڑکیاں جو ہے وہ قتل ہو جاتی ہیں، جو ہمارے یعنی ایشین بیک گراؤنڈ کی ہوتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. تو یہاں پہ لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ بچے جن سکولوں میں جاتے ہیں وہی سوچ ان کے اندر جو ہے نا وہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے. آپ بے شک ان کو کوشش کرتے ہو کہ آپ جو ہے نا ان کو تھوڑا پاکستانی بناؤ، لیکن بیسیکلی جو ان کی جو سوچنے کا جو سٹائل ہے نا وہ وہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو فرق ہے جو پاکستانی بچوں میں اور برٹش بچوں میں یہ ہے کہ یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ سے بچے ہیں اور بہت سچے بچے ہیں، یعنی یہاں کے میں نے دیکھے ہیں، اور اچھے ہیں، دل کے اچھے بچے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان میں مینیپولیشن نہیں ہے، ان میں جو ہے نا اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں، ان میں پالیٹکس بھی نہیں ہے. یعنی کہ پاکستان کے بچے وہ ظاہر ہے وہ فیملیز میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، تو ان میں تھوڑی سی آپ کو پالیٹکس بھی نظر آئے گی. یعنی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا کہاں پہ کیسے بیہیو کرنا ہے، کہاں پہ یہ بات نہیں کہنی. تو یہ اچھی بات ہے. ظاہر ہے کہ اگر انہیں اس چیز کی ادراک ہوتا ہے اگر آپ کو کہ بھی اچھا جی مجھے یہاں پہ ایسے چلنا ہے، یہاں پہ ایسے نہیں چلنا. لیکن یہاں کے جو بچے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ دو ماں باپ کے ساتھ ہی بس رہتے ہیں، یا پھر کوئی فیملی فرینڈز ہیں انہیں کو وہ بھی کبھی کبھاری ملاقات ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ کوئی فیملی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. اس لیے یہاں کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ سچی بات کریں گے اور صحیح والی بات آپ کو بتائیں گے. اور یہ بھی ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا آپ میں مطلب کوئی وہ انہیں پالیٹکس نظر نہیں آئے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہوگی کہ جیسے اگر آپ بہت ہی یعنی ہر وقت جیسے ہوتا ہی ہے نا کہ جیسے ہماری جو آنٹیز ہوتی ہیں، امیاں ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کے برائیاں ہی کرتی رہتی ہیں یا اس طرح سے، تو وہ پھر یہاں کے جو بچے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کون ایول سی گرینیاں آ گئی ہیں ہمارے گھر میں، اور یہ پتہ نہیں کیا ایک ایول جو ہے نا. تو اس لیے وہ تھوڑا سا احتیاط بھی یہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کریں. باقی یہ ہے کہ ایک دفعہ ادھر بھی ہوا تھا لندن میں، ایک بچے نے نا اپنی گرینی کو، پاکستانی وہ گرینی تھی، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گرینی کو. یعنی بچے نے پولیس بلوا لی کہ بھئی یہ جو میری گرینی ہے مجھے ہراس کر رہی ہیں. اچھا جی اب ہراسمنٹ کیا تھی کہ بھئی جو گرینی تھی وہ اس کو ہر وقت چیک کرتی رہتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، اپنے جو ہے یہ کون سی گیم تم کھیل رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، تم وہ کیا کر رہے ہو. بچہ تھا فار ایگزامپل وہ 13 سال کا تھا. ٹھیک ہے. تو گرینی کو جو ہے نا اس نے پولیس کے حوالے کروا دیا کہ بھئی یہ جو ہے مجھے ہراس کرتی رہتی ہیں، ان کو لے جائیں آ کے. اور پولیس بھی ایسی کہ وہ بھی آئی کہ بھئی اچھا جی بچے کی مطلب ابیوز کی یعنی اس کی آ رہی ہے تو یعنی کمپلینٹ، تو پھر وہ بھی اٹھا کے گرینی کو لے گئے. اور وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ماں باپ گئے، انہوں نے کہا جی یہ کلچرل تھنگز ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، تو پلیز یہ تو ویسے ہی مہمان ہیں تو ان کو جو ہے واپس کریں. اور پھر اس طرح سے بہرحال وہ انہوں نے ایشورنس لے کے کہ بھئی اچھا یہ آئندہ اس بچے کے جو ہے نا ارد گرد نظر نہیں آئیں گی، تو تب جو ہے نا انہوں نے گرینی کو چھوڑا. اور آپ سوچیں کہ بچے یہاں کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، مطلب وہ انہیں ان کے رائٹس جو ہے وہ اسکولوں میں سکھا دیے جاتے ہیں. تو وہ بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے. اچھا وہ جو پاکستانی گرینی تھی انہوں نے کہا بھئی توبہ استغفار، اب تو میں ادھر نہیں آؤں گی، اب میں تو واپس ہی جاؤں گی. تو مطلب ایسی بھی آکورڈ سی سچویشنز کبھی ہو جاتی ہیں کہ بھئی وہ کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اور طرح سے دیکھتے ہیں اور وہ اور طرح سے اون کر رہے ہوتے ہیں اپنے گرینڈ کڈس کو، لیکن جو بچے ہیں یہاں کے وہ تھوڑے گورا سٹائل ہیں. تو یہ بات فوراً سمجھ جانی چاہیے. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ آپ چیک اگر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی
آپ جو ہے نا پہلے ان سے فرینڈ شپ کریں. ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے کسی کی جو ہے نا آپ اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. تو فرینڈ شپ کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کوکنگ کریں, اچھی سی گرینی بنیں, ان کے ساتھ واک کرنے باہر نکلیں, کوئی چھوٹے چھوٹے سے لطیفے سنائیں. اچھا جی, پھر ان کے ساتھ کوئی ڈرامہ دیکھیں, کوئی ایسے کوئی بچوں والی موویز ہوتی ہیں, وہ کہیں کہ بچوں بھائی مجھے یوٹیوب پہ لگا کے دو, آؤ دیکھو میرے ساتھ. اچھا جی, پھر اس طرح سے ذرا بچے بھی جو ہے نا کریں گے, یا بھائی تم اپنی پسند کی فلم لگاؤ جو تمہیں پسند ہے, تو وہ چلو ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہم جو ہے جی پیزا منگواتے ہیں اور ہم جو ہے نا آج مووی ٹائم کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑا سا یعنی گرینیز کو نا تھوڑا ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا جو ہے نا فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے. اور بچے آج کل کے پسند کرتے ہیں کہ ان کی مطلب کی باتیں کی جائیں, تو آپ سوچیں کہ اس بچے کا انٹرسٹ کیا ہے, تو اس سے پھر اس کے مطلب کی باتیں ہی کریں کہ بھی اچھا بھی بیٹے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جیسے کوئی بھی ہے, کوئی بچہ جیسے پینٹنگ پسند کرتا ہے تو اس سے پھر کہو کہ تم مجھے لا کے دکھاؤ پینٹنگز. اچھا جی, کسی کو بکس پڑھنا پسند ہے تو اسے پوچھیں کہ اچھا بھی بکس تم جو ہے مجھے جو ہے وہ بتا دو. اچھا, یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا تم مجھے لینگویج سکھا دو, مجھے انگلش نہیں آتی. تو وہ بھی بچے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ مل رہی ہے, یعنی تھوڑی سی لیڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو اس طرح سے, تو یہ اس طرح سے تھوڑا سا نا اڈوریبل سی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں. ظاہر ہے اب جیسے کسی نے رہنا تو ادھر بہت زیادہ نہیں ہوتا, کوئی آتا ہے مہمان ہی آتا ہے چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر ذرا زندگی آسان رہے گی. باقی یہ ہے کہ یہاں پہ گرینیز کچھ تو بہت ایکٹیو بھی نظر آتی ہیں, اسکولوں سے بچوں کو لے رہی ہوتی ہیں. ایک تو مجھے یاد ہے ایک گرینی تھی, وہ پاکستانی تھیں لیکن نا انہوں نے وہ لے کے آئیں انٹرنیشنل لائسنس, اور انہوں نے کہا جی میں جی بچوں کی اپ اینڈ ڈاؤن مطلب جو اسکول سے ہوتی ہے وہ میں کیا کروں گی نا, کیونکہ وہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو تھے وہ کام کرتے تھے, تو انہیں ہر وقت یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ بچوں کو اسکول سے کون لے اور چھوڑے. تو گرینی جو تھیں وہ زبردست تھیں, انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا بھئی ٹھیک ہے بھئی میں یہ جو ہے نا ذمہ داری دوں گی. اور وہ پتہ نہیں انٹرنیشنل لائسنس لے کے آئیں اور وہ اس طرح سے انہوں نے جناب سارا کچھ کیا. تو بڑی اچھی بات ہے, اس طرح کی بھی ایکٹیو سی گرینیز کبھی ہوتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کوکنگ جیسے ادھر ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ بھی وہ چولہا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹلی ادھر کبھی ہوتے ہیں. تو اب وہ آپ کو یعنی آپ سیکھیں اس کو اور سمجھیں, یہ نہیں کہ بھئی یہاں پہ جیسے اب وہ آگ ہی لگ جائے بھئی, تو یہ بھی ضروری ہے نا کہ اس کی سیفٹی جو ہوتی ہے نا یہاں پہ بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا, پھر ایک ہماری جو گرینیز کیا کرتی ہیں کہ وہ ہر چیز جو ہے نا وہ سنک میں پھینکی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں کا جو ڈرینیج سسٹم ہے نا یہ ہمارے پاکستان کا جو ڈرینیج ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں اتنے کھلے کھلے سے پائپ لگائے ہوتے ہیں, اس میں پتہ نہیں سارے لوگ ہی کچھ نہ کچھ پھینکتے رہتے ہیں لیکن وہ بند نہیں ہوتے. اگر بند ہوں بھی تو چلیں جی وہ 20 روپے دیں یا پتہ نہیں 50 روپے دیں کسی وہ جمع دار کو, تو وہ آ کے ڈرین اوپن کر دیتا ہے. اچھا, یہاں پہ اگر ڈرین اب بند ہو جائے تو یہ تو اچھا خاصا مصیبت پڑ جاتی ہے. تو ادھر پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز جو ہوتی ہے نا سنک کے ڈرین میں نہیں پھینکنی. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر فلش بھی آپ نے کرنا ہے تو اگر فلش میں بھی آپ بہت زیادہ ٹیشوز پھینک دیں گے تو وہ بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ کلاگ کر دیتا ہے, پھنس جاتا ہے. اچھا, پھر اس کی جو یعنی اس کو جو اب اوپن کروانے کی جو منی ہے وہ اچھی خاصی لگتی ہے یہاں پلمبنگ کی. یعنی کہ فار ایگزامپل کہ پلمبر جو ہے نا وہ آنے کا ہی جو ہے نا 30 پاؤنڈ چارج کرے گا جسٹ ٹو سی کہ اچھا جی کیا مسئلہ ہے. اچھا, پھر اس کے اوپر جو ہے نا ایک اماؤنٹ ہوگی جو کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی 60 پاؤنڈ ہو یا 100 پاؤنڈ بھی کبھی کبھی ہو سکتی ہے ایک ڈرین کو اوپن کرنے کے لیے. آپ سوچیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی زیادہ تو ہو گیا مطلب اگر تو ہو پا رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے. اچھا, اب لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کو پھر نا وہ کیمرہ ڈالتے ہیں ڈرین میں اور اس سے جو ہے نا وہ بلاکیج دیکھتے ہیں اور اس سے پتہ نہیں وہ کیا ڈرامے ہوتے ہیں. تو یہ سارے وہ کرتے ہیں پلمبرز اور اس کے اچھے خاصے چارجز ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا یہ کرنا. تو یہ گرینیز کو تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ مطلب اس طرح کے جو ہے نا وہ تھوڑا دھیان کریں. اچھا جی, بلائنڈس جو ہوتے ہیں وہ بھی گرینیز جو ہے اکثر وہ جو ہے ان کو نہیں سمجھ آتی. اچھا جی, بلائنڈ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی بندہ آ کے اچھے خاصے منی چارج کرتا ہے, جسٹ ٹو ریپیئر 40 پاؤنڈ وہ لے لیتا ہے. تو یہ ساری مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ یہ ہے نا کہ اگر
یہ لیس بل ملیں گے گھر والوں کو تو وہ زیادہ خوش ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ہر وقت آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اور کچھ مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ جیسے اب ہو کسی کا، جیسے اب داماد ہی ہو، ظاہر ہے چلیں بیٹا ہے تو وہ تو خیر ہی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اگر داماد ہو تو وہ ظاہر ہے نک چڑھا بھی ہو تو پھر وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ کہے گا کہ کیا تمہاری امی کیا کرتی رہتی ہیں، اور اس طرح سے ظاہر ہے اب جس بھی انسان کو بل پے کرنے پڑتے ہیں وہ کوئی اتنا خوش تو نہیں ہوتا. تو اپنے ماں باپ کو تو چلیں کوئی بھی انسان برداشت کر ہی لیتا ہے، لیکن کسی اور کے ماں باپ جب مطلب ہوں تو پھر وہ تھوڑا سا جو ہے نا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو خیر اچھی بات ہے کہ آنا چاہیے، بچوں کو بھی جو ہے وہ تھوڑا آسرا ہوتا ہے. اور جو گرینڈ کڈز ہوتے ہیں چلیں بار بار آپ آئیں گے تو پھر وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ فرینڈ شپ بھی ہو جاتی ہے، کبھی یہ پاکستان بچے جاتے ہیں کبھی آپ آتے ہیں، تو اس طرح سے. تو جناب یہ گرینیز کے لیے ایک ویڈیو تھی، اینڈ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.